یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ عزیزان گرامی، ایک منٹ ذرا خصوصی توجہ کیجئے۔ قرآن مجید فن کی، اسلوب کی اور سٹائل کی دنیا میں سب سے اونچی کتاب ہے۔ ادب میں وہ لوگ جمعہ کے وقت مجھے کچھ دوست سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایم اے انگلش کا امتحان دیا ہے، لٹریچر کے کچھ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے ایک علمی بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ بہترین ادب پارہ وہ ہوتا ہے جس میں جو بات کہی جا رہی ہو اس بات کے سے جو ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہو، آواز اور صدا کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہو، وہ وہی ہو جو بات میں کہا جا رہا ہو۔ دیکھیں، آپ کو ایک میں مثال لیتا ہوں۔ قرآن مجید اپنی آخری سورت میں شیطان کے وسوسے کا ذکر کرتا ہے۔ وسوسہ کانا پھوسی جو ہوتی ہے، اس میں کان میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھس 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 کرتا ہے نا۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب دیکھیے، سین کا لفظ جو ہے وہ وسوسے کے لیے بہترین ساؤنڈ ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ سین اور صاد کی آواز کا آپ دیکھیں کتنا ریپیٹیشن آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کانا پھوسی کر رہا ہو، ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں ایک آیت آ رہی ہے، یوم یدعون الناس الی جہنم دعا۔ کسی کو آپ زور سے پیچھے سے دھکا دیں، اس کے حلق سے کیا آواز نکلتی ہے؟ آپ نے غور کیا؟ یعنی یہ وہ عربک لٹریچر کا معراج ہے کہ لوگ سجدے میں گر جاتے تھے، جس نے ناک آؤٹ کر دیا ان کو، کہ بعض دفعے ساؤنڈ ایسی قرآن دیتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو صرف الفاظ سے بیان نہیں کرتا ہے بلکہ ساؤنڈ سے بیان کر دیتا ہے۔ اور ساؤنڈ ایفیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ادب کی دنیا میں، اور خاص طور پہ جو ماڈرن لٹریچر ہے اس میں اس کا پتہ چلا ہے کہ جتنا امپورٹنٹ ساؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اتنا خود کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے، کہ آواز جو آ رہی ہے اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ کہنا یہ جایا جا رہا ہے کہ جس دن لوگوں کو، مجرمین کو جہنم میں پیچھے سے دھکا دے کے گرا دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے یدفعون الی جہنم کہا جا سکتا تھا، لیکن دیکھیے لفظ کا انتخاب کیا ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ اب یہ دعا کی آواز جو ہے آدمی کے اس وقت حلق سے نکلتی ہے اگر کسی کو آپ اچانک پیچھے سے زور سے دھکا دے دیں، اس کو ہم ساؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں شوق پیدا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید ادبی دنیا میں کتنی اونچی کتاب ہے، اور یعنی ساؤنڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے آپ کبھی سورہ الرحمن کو پڑھیے، جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کا ساؤنڈ ایفیکٹ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کا واقعہ سنا دوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ہمیں سنایا اور ہمیں حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک بہت بڑا موسیقار تھا، اس کا نام میں نے ڈائری پہ لکھ رکھا ہے، آپ کو بتا دوں گا۔ وہ مسلمان ہو گیا، فرانس کا بہت بڑا موسیقار جو کہ وہاں کی کلاسیکل موسیقی کا استاد سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کس بات پہ ہوا؟ وہ قرآن مجید کی ساؤنڈ ایفیکٹ پہ اور موسیقیت پہ مسلمان ہو گیا۔ کوئی اس کو عربی وربی نہیں آتی، کچھ نہیں، قرآن کی دعوت کیا ہے کچھ پتہ نہیں، صرف قرآن مجید کی اس نے تلاوت سنی کئی مرتبے، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فن موسیقیت اس نے کہا کہ اس سے بہتر کلام نثر میں مرتب نہیں ہو سکتا۔
2 مہینے مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر کافر ہو گئے، کہے نہیں یار نہیں، یہ تو گڑبڑ ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بیچارے پریشان ہو گئے، وہ جو ان کی شاگرد جن کے ہاتھ میں مسلم وہ کہتے ہیں جی وہ تو پھر گیا پھر سے، کیوں بھی کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا جی ایک جگہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں۔ کہاں بھائی؟ کہتے جی میرے فن کے مطابق یہ جو سورہ ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کہنے لگے یہ تو ہمارے اصول کے مطابق ہمارے معیار سے پوری نہیں اتر رہی۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں پڑھیں؟ اب جو اس کو پڑھ کے سنائیں سورت، تو کہا نہیں یہ گر رہا ہے، وزن گر رہا ہے، یہ نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں پڑھتا ہوں ذرا غور سے سنو۔ کہتے ہیں ہمارے قراء صاحبان جو تھے وہ افواج پہ وقف کر رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ۔ تو کہنے لگے میں نے وقف نہیں کیا، میں نے یوں پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ کہتے سجدے میں گر گیا۔ کہنے لگا اب ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جی اب ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں اس کی موسیقی کے اصول کیا تھے، غلط تھے، درست تھے، کم وقت کے، وہ کیا، لیکن جب اس کو یوں پڑھ کے سنایا گیا، کہنے لگے اب وہ ہے۔ اب ہر شخص کا اپنا اپنا معیار ہے، جو جس معیار سے اس کو دیکھتا ہے وہ اسی معیار سے اس کو کامل پاتا ہے۔ اب موسیقی کے معیار پہ ایک نے دیکھ لیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کلاسیکل موسیقی ان کی جو ہے اس کے معیار پہ اس نے کہا کہ یہ تو موسیقی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اب ہم کسی مولوی سے کہیں وہ تو مارے گا ہمیں، لیکن وہ اسی بنیاد پہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ابھی وہ مسلمان ہے۔ اس کا نام پتہ سب میرے پاس لکھا ہوا ہے، کیونکہ فرانس میں گیا تو میں اس کو ملوں گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، آگ میں دھکا دینے کے بعد پھر اسے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کہا کرتے تھے نا کہ جادوگر ہو، اب یہ جادو نظر آتا ہے تمہیں، بھگتو۔ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں اب کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کہاں ان پڑھے ہو؟ اسلوھا، پڑے رہو اس کے اندر۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو چاہے نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے اب تم پہ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کیا کرتے تھے عمل، اس کے مطابق تمہیں اب بدلہ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب جو موضوع آ رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں کے مقامات میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا اس پہ وہ خوش ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اللہ نے ان کو جہنم کی عذاب سے بچا لیا، اس پہ وہ خوش ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کیا کرتے تھے نیک اعمال، آج کھاؤ پیو مزے سے رہو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، سامنے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، شاہی تخت، ان پہ قطار اندر قطار وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، ان کو حسین موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا شادی کر دی جائے گی۔ والذین آمنوا، اب ذرا غور سے سنیے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی پیچھے پیچھے اپنے والدین کی پیروی کرتے ہوئے، والدین متقی ہیں اور اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا جی، اکٹھا رکھیں گے، لیکن مسئلہ پیش آ جائے گا۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہوگا یوں
کہ اولاد بیچاری پیچھے رہ جائے گی اعمال میں. والدین، باپ دادا، بزرگ، پیچھے ان کے جو اولاد آ رہی ہے اہل ایمان تو ہیں لیکن اہل عمل نہیں ہیں. عمل ہیں تو عمل کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے آباء و اجداد کا، والدین کا عمل کم کیے بغیر، ان کے عمل سے کچھ کاٹے بغیر ہم ان کے عمل زیادہ کر دیں گے تاکہ ان کے والدین کا جی خوش ہو جائے اور ان کو ہم ان کے ساتھ اسی درجے میں، اسی مقام پہ ملا دیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے صدقے، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے اور والدین کی فرما بردار ہے، تو والدین کا دل رکھنے کے لیے اگر اولاد صاحب مقام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب مقام بنا دے گا تاکہ والدین کا دل خوش ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور وہ بھی اس طرح سے کہ والدین، ایسا نہیں، یوں بھی تو کیا جا سکتا تھا نا کہ اولاد جو ہے وہ نچلے مقام پہ ہے تو تھوڑا سا وہ والدین کو نیچے کھینچ لیا، تھوڑا سا ان کو اوپر بڑھا لیا. نہیں فرمایا وما التناہم من عملہم شیء، ان کا کوئی مقام گھٹائے بغیر، ان کا کوئی عمل اور کوئی درجہ گھٹائے بغیر ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. لیکن ہاں جی، میری بیگم صاحبہ موجود ہیں، میں جواب نہیں دے سکتا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلہ بیگمات کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زوج اس دنیا میں ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑے رکھے گا اور وہ بھی ساتھ ہوں گی. صرف مشکل وہاں آتی ہے جہاں ایک خاتون کی 2 3 شادیاں ہو گئی ہوں، وہاں مسئلہ آتا ہے فقہا کا وہاں ذرا سا. تو اس میں بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ جو آخری شادی ہوگی اس کے مطابق ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں، بیگم صاحبہ جہاں چاہیں گی اور جس خاوند کے پاس جائیں گی وہ چلی جائیں گی، کہ اس دنیا کا نکاح جو ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گا، آگے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ جیسے انتخاب ہوگا ویسے وہ ہو جائے گا. تو یہ اس میں آزادی ہے. اور اس میں آگے یہ بھی آ رہا ہے، مجھے بار بار بیگمات یہ پوچھتی ہیں کہ اچھا صاحب آپ کے لیے تو ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے. جواب آگے آ رہا ہے، میں تیزی میں بیان کر جاؤں گا، آپ خود ہی خود سمجھنے کی کوشش کر لیجیے گا. فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم رعایت کر دیں گے لیکن ہمارا اصول یہ ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے. ہر شخص کی زندگی رہن کیا ہوتا ہے جی؟ رہن یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ میرا قلم ہے، مجھے میاں 10 روپے دے دو، یہ قلم رکھ لو، میں 10 روپے تمہیں دے دوں گا، اپنا قلم چھڑوا لوں گا. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ یہ رہن ہو گیا اور میں رہین ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا رہین ہے. اس کے اعمال کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ اس کی زندگی رہن رکھی ہوئی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے. جیسے جیسے وہ اعمال کرے گا ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو چھڑوا لے گا. اور آگے چل کے فرمایا کہ ہم نے ان کو امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، وہ پھل اور وہ گوشت جو ان کا جی چاہے گا وہ ہم نے ان کو حد سے زیادہ عطا کر رکھے ہیں. اور